ہسٹری لائٹس کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی خصوصیات سے نوازا۔ آج ہم جس پیغمبر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں ان کا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزہ عطا کیا ان میں سے ایک معجزہ دوڑنے والا پتھر تھا۔ یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ پہلا معجزہ، اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کی ملنے کی تاریخ ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام گو کہ اسی قوم کے ایک فرد تھے، وہ اسی ماحول میں پلے بڑھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے نوازا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالاں اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے ہیں تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگانا شروع کر دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جسے چھپانے کے لیے آپ کبھی بھرانا نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی شورش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کر کب گوارا فرماتا، اور اپنے رسول ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی۔ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دنب زدن میں بنی اسرائیل کے پروپیگنڈوں اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم مہتاب سے زیادہ روشن و آشکار ہو گیا۔ اور ہوا یوں کہ آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے، آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر بالکل برہنہ حالت میں غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر سرپیٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے کہنے لگے، سوبی الحجر سوبی الحجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسان بھی اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ واللہ ما بما موسیٰ من بعث، یعنی خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا،
آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین اذوا موسیٰ فبر اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا معجزہ۔ اسی پتھر کا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ میدان طیہ میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے، جن کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے۔ معجزات کے منکر، جو ہر چیز کو اپنی ناقص العقل کی عینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محال قرار دے کر اس معجزے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنے چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے کیسے ظاہر ہو گئے۔ حالانکہ یہ منکرین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بعض پتھروں میں خداوند تعالیٰ نے یہ تاثیر فرما دی ہے کہ وہ بال مونڈ دیتے ہیں۔ بعض پتھر کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تیز اور تش بنا دیتے ہیں، اور بعض پتھر لوہے کو دور سے کھینچ لیتے ہیں، اور بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریاق ہیں۔ بعض پتھروں کو تو نہ آگ جلا سکتی ہے اور نہ گرم کر سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔